الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، ابھی ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں حج کی اہم ترین عبادت کی جائے گی۔ اسی میں ایک دن ہے جن کو ہم وقوف عرفہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، وقوف عرفہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں خطبہ بیان فرمایا تھا، جن کو ہم خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا اہم خطبہ تھا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے، وہ اس بندے کے ارشادات تھے جو بس عنقریب اپنی فوج کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کے جانے والا تھا۔ تو اس میں کچھ وصیتیں تھیں، کچھ نصیحتیں تھیں۔ جب جانے والا جاتا ہے تو جو پوائنٹس کی باتیں، جو نکات کی باتیں، جو اہم بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس وقت بیان کی جاتی ہیں۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو جو خطبہ بیان فرمایا، تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے، اور یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے جو اس وقت کی کل کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیتیں تھیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین ہستی، جن کا مقام بس اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی است، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام آپ ہی کا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مر مٹنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حالت اسلام میں دیدار کرنے والے، ان کا نام صحابہ کرام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے۔ تو یہ سارے کے سارے القاب انہی خواص الخاص
جو صحابہ کرام سوالات کا مجمع اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پہ تھا ان کے ساتھ مخصوص تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ پوائنٹس کی نکات کی باتیں ان کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے. اور ایک دن نہیں بلکہ 10ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیا، 11ویں ذی الحجہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دیا. تو 9ویں ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ 3 دن تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مستقل خطبہ دیا، مستقل بیان دیا، اسپیچ دی، اور تینوں دن سیم یہی باتیں دہرائی گئی. تینوں دن یہی دعوتیں. صرف تیسرے دن 11ویں ذی الحجہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بات اس میں بڑھا دی، اضافہ کر دی، کیونکہ اس دن سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، جس میں اشارہ تھا کہ اللہ کے رسول آپ ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہیں. تو اس خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اضافہ کر دیا کہ میرے صحابہ، ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ ملاقات اور اس طرح جمع ہونا یہ ہمارا آخری بار جمع ہونا ہو. اشارہ کر دیا تھا کہ اب میں تم کو چھوڑ کے جانے والا ہوں، میں اپنے رب حقیقی کے پاس جانے والا ہوں. تو ایک اشارہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کے سامنے کر دیا تھا، اور جو سمجھدار قسم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، ابو بکر صدیق وغیرہ جیسے، وہ سمجھ لیے تھے کہ یہ جانے والے کا ایک اشارہ ہے. تو میرے محترم دوستو، میں اور آپ کہیں دور جانے والے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر، کچھ سالوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، تو بھی بڑی بڑی باتیں، اہم باتیں بیان کر لیتے ہیں. یہ تو کائنات کی عظیم ترین ہستی تھی جو پورا دین اور دین کا سب کچھ اور دنیا کا سب کچھ اپنی امتیوں کے حوالے کر کے جا رہے تھے. تو کیسی پوائنٹ کی باتیں، نکات کی باتیں بیان فرمائی ہوگی. بس میں نے اسی خطبے میں سے 8 10 11 12 باتیں یاد کر کے آیا ہوں جس کا تذکرہ ہمیں آپس میں کرنا ہے تاکہ ہمیں وہ اہم باتیں یاد رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی نے تم تمام کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے. انا خلقناکم من ذکر وانثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا فرمایا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد و زن سے پیدا کرنے کے بعد تمہیں مختلف قبیلوں، مختلف خاندانوں، مختلف ذاتوں کے اندر تقسیم کر دیا ہے. کوئی شیخ ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی خان ہے، مختلف طریقے ہیں، مختلف قبیلے ہیں، مختلف برادریاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مختلف قبیلوں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ہم شیخ ہے تو ہیچ ہے، خان ہے تو ہم بڑے ہیں، اس کا نکاح یہاں نہیں ہو سکتا ہے، یہ اس کے ساتھ نہیں کھا سکتا ہے، اونچ نیچ کرنے کے لیے نہیں. تو پھر کیوں ایسا کیا؟ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہاری آپس میں پہچان ہو سکے. پہچان کیسے؟ اب عبد الکریم ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر 4 عبد الکریم ہیں، ایک دوسرے کو پہچانیں کیسے؟ بھائی ایک کا نام عبد الکریم خان ہے، ایک کا نام عبد الکریم شیخ ہے، ایک کا نام عبد الکریم بغدادی ہے، ایک کا نام عبد الکریم انصاری ہے. ہو گیا تعارف. لتعارفوا، ایک دوسرے کی پہچان کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختلف قبیلے، مختلف خاندان پیدا فرمائے ہیں. جہاں تک معاملہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا بڑا خاندان وہی بڑا، وہی مقرب، وہی باعزت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا، نہ خاندان والا بڑا، نہ بڑے نام والا بڑا. پھر بڑا کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقرب باعزت وہ کون ہے؟ جو تقوی کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہو.
جس کے دل میں تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استحضار جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا زیادہ مقرب ہوگا اور دنیا کے اندر اتنا زیادہ بڑا ہوگا۔ اب تقوی یہ خاص صفت ہے جو دل کی صفت ہے، اور دل نہ دکھتا ہے اور نہ دل کے اندر کی صفات کسی کو نظر آتی ہے۔ میرا دل ہے دھڑک رہا ہے، آپ لوگ کو دیکھ نہیں رہا ہے۔ جب دل نہیں دکھتا ہے تو دل کے اندر کی جو صفات ہے وہ کہاں سے دکھنے والی ہے؟ تو میں ہیچ ہوں، نیچا ہوں کہ اونچا ہوں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ بیٹھے ہیں تو آپ میں سے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے وہ تو دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف کس سے دل میں کتنا ہے وہ بندہ جانتا ہے، رب جانتا ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں اس کا فیصلہ کرنے والا کہ میں مقرب ہوں اور یہ ذلیل ہے؟ نہیں میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فائدہ بیان فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سارے انسان برابر ہیں، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب تو وہی ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے زیادہ ہو۔ اب انسان کے اوپر چھوڑ دیا، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ چاہتا ہو بآسانی بن سکتا ہے، وہ چاہے کسی بھی خاندان میں پیدا ہوا ہو۔ اگر خاندان کی وجہ سے بڑا ہوتا تو پھر وہ بن جاتا، اس کے اوپر پابندی لگ جاتی کہ میں تو کسی اور خاندان میں پیدا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ کا مقرب کیسے بن سکتا ہوں؟ خاندان کی بندش ہے، مقرب بن نہیں سکتا وہ چاہ کر بھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام بندشیں توڑ دی، ختم فرما دی، اور فرما دیا کہ خاندان وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننا چاہتا ہو وہ اپنے دل کے تقوی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بن سکتا ہے، چاہے ہاشمی خاندان کا ہو یا حبشی خاندان کا ہو۔ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے سب سے بڑے خاندان کے تھے، ہاشمی خاندان کے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے غلام، دنیا کے سب سے ذلیل خاندان کے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ آج بھی ہم نام لیتے ہیں تو محبت کے ساتھ نام لیتے ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ اپنے ماں باپ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو خاندان میں کچھ نہیں رکھا ہے، دل کے تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بات تو یہ فرمائی کہ کوئی نہ بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے، جو بھی بڑا ہے تقوی کی بنیاد پر بڑا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یہ کعبہ ہے، اس سے ایک حرمت ہے، آج کا یہ دن ہے وقوف عرفہ کا دن، آج کے اس دن کی ایک حرمت ہے، اور آج کا یہ مہینہ جو ہے اس کے ایک حرمت ہے، اس کے ایک مقام ہے، اس کا عزت ہے۔ لیکن فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے، اس کی مسلمان کی جان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس کو ناحق ذلیل کرنا، یہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دینے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو کیا فرمایا؟ یہ کعبہ کا ایک مقام ہے، اس کا ایک مرتبہ ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس دن کی یعنی یوم عرفہ کے دن کی ایک عزت ہے، اس کا ایک مقام ہے، اور اس مہینے کی یعنی ذی الحجہ کے مہینے کی ایک عزت ہے، ایک مقام ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی عزت اور انسان کی جان مال کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے آپ کو انسان کو ناحق مارنے سے، ناحق ذلیل کرنے سے، ناحق رسوا کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ دو سبق۔ تیسرا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپس کی لڑائی کو ختم کرو۔ مسلمان آپس کی لڑائی کو ختم کر دیں۔ یہ آپس کی لڑائیاں مسلمانوں کو آپس میں بزدل کر لیتی ہے۔ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے مسلمان بزدل ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی اندر کی پول کھل جاتی ہے دوسروں کے سامنے۔ جب تک یکجٹ ہوتے رہتے ہیں، کسی سے لڑتے نہیں ہیں، خاموش تباہ رہتے ہیں، تو کوئی ان کے سامنے آنکھ کھولتے ہوئے آنکھ اٹھاتے ہوئے ڈرتا ہے۔ بند مٹھی ہے، کیا معلوم لاکھ کی ہے کہ 1 کروڑ کے، پتہ نہیں ہے، اندر کی طاقت کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے آنکھ اٹھائیں گے، بھیڑیں گے تو ان کا ایکشن کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے، تو لوگ ڈرتے ہیں دور سے ہی۔ لیکن جب آپس میں مسلمان آپس میں لڑ کے اپنی ساری طاقتیں ضائع کر لیتے ہیں تو غیر بھی جان لیتا ہے کب ان کے اندر کچھ باقی نہیں رہا ہے، ان کی پہنچ کہاں تک ہے ہمیں معلوم ہو چکی ہے، اب آسانی سے ان کے اندر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ دیکھو دنیا کے اندر دو مسلم ممالک لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تیسرا آتا ہے دونوں کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، آدھی فوج یہاں پہ آدھی فوج یہاں پہ، دونوں پہ قبضہ کر لیتا ہے کہ نہیں؟
جتنے بھی ممالک ہیں ان کا حال دیکھ لو۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپس کی لڑائی کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں اپنی تایا کے لڑکے ربیعہ بن ایاز بن حارث بن عبد المطلب کے خون جو فضیل نے کیا تھا اس کو ختم کرتا ہوں۔ اپنے خاندان سے شروع کیا، ایسا نہیں کہ اسے بڑے بڑے دعوے کر دیے اور کہا تم ختم کرو، میں تو بدلہ لوں گا۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو خون معاف کیا وہ اپنے گھر سے معاف فرمایا کہ میں میرے قریبی رشتہ دار کے قاتل کو معاف کرتا ہوں اور تم بھی لوگوں کو معاف کرتے رہنا۔ دو باتیں۔ تیسری بات جو پچھلے جمعہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی سود کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سود کو اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہوں، پاؤں تلے ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے جس کے سود کو ختم کرتا ہوں حضرت عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ عباس بن المطلب ایک ان کا بینک کا جیسا ایک سسٹم تھا اور لاکھوں اربوں روپے کا مارکیٹ میں ان کا لین دین تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بول کی وجہ سے انہوں نے سود تو معاف کر ہی دیا۔ کچھ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ سود کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیپٹل جو اماؤنٹ تھا وہ بھی معاف کر دیا کہ میرے بھتیجے نے میرا سود معاف کیا ہے تو میں کیپٹل اماؤنٹ بھی معاف کر لیتا ہوں، جو عجبوں روپیوں کی مقدار میں تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے بنو عباس کو تقریباً 524 سالہ حکومت عطا فرمائی۔ دنیا کے اوپر انہوں نے 524 سال تک سن ہجری 132 سے لے کر 656 تک ان کی حکومت رہی۔ کس برکت سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس حکم کو برضا ایکسیپٹ کرنے کی وجہ سے خوشی خوشی انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ سود تو سود، جو کیپٹل اماؤنٹ تھا اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اس کے بارے میں سود کے بارے میں ڈیٹیل سے اور تفصیل سے پچھلے جمعہ کے اندر بتا چکا ہوں کہ ہم سود کے قریب ہرگیز نہ جاوے۔ جو بندہ سودی لین دین کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے جنگ کرنے کا اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول سے جنگ کرے گا وہ کہاں جیتنے والا ہے۔ پانچویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے متعلق ارشاد فرمائی کہ عورتیں کمزور ہیں، ناقص ہیں، ایک بول کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ کے حوالے ہمارے حوالے کر دیتی ہیں، تو ان کے حقوق کا خوب خیال رکھنا۔ ان سے چھوٹی بڑی غلطی ہو جاوے تو اس کو اگنور کر لینا، اس کو درگزر کر لینا، ان کے حقوق کا خوب خیال رکھنا۔ میرے محترم دوستو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عورت کسی کی لاڈلی ہوتی ہے، کسی کی عزیز ہوتی ہے، لیکن بس دو بول ہوتے ہیں ایجاب قبول کو، اپنا گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن سب کچھ چھوڑ کر ہمارے حوالے ہو جاتی ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں، ہم اس کے ساتھ سوتیلا پن نہ کریں، اس کو یہ احساس نہ ہوئے کہ میں کہاں آ گئی اور میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، نوکرانی جیسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے۔ آج میرے محترم دوستو، ہم مسلمانوں کے اندر کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہم دیگر اقوام کو موقع دیتے ہیں کہ وہ ہمارے عورتوں کی حفاظت کا بہانہ کر کے، ہماری عورتوں کی ہمدردی کا بہانہ کر کے اسلامی احکامات کے اندر انٹرفیئر کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے کل سنا، طلاق ثلاثہ کا بل لوک سبھا میں منظور کر لیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تیسری بار اس کو منظور کیا گیا۔ آپ نے سب کی اسپیچ سنی ہوگی، اسد بن اویس صاحب کی اسپیچ سنی ہوگی، ان کے اگینسٹ میں پونم مہاجن ہے اس کی اسپیچ سنی ہوگی۔ تو میرے محترم دوستو، دیکھو وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان خواتین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ حد تک ہم مسلمان بھی ان کی باتوں کو سننے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو حقیقت تو ہے۔ پونم مہاجن اگر ہندو ہو کر بھی کچھ کہتی ہے تو اس میں بھی کچھ نہ کچھ حقیقت ہے، ہم نے ان کو کچھ موقع دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ڈنکے کی چوٹ اتنا بول لیتی ہے۔
غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی میرے اور آپ کی غلطی ہے، ہماری مسلم معاشرے کی غلطی ہے، مسلم سماج کی غلطی ہے، جو بات بات پہ طلاق وغیرہ دے دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، ہمیں اپنے گھر والوں کا، اپنی عورتوں کا، اپنی بیویوں کا، ان کے ہر طرح کا خوب اہتمام کرنا ہے، ان کا خوب خیال رکھنا ہے، ان کے حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے، حد درجہ ان کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو حجۃ الوداع کا موقع تھا، اس وقت یہ فرمایا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہے تھے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کچھ الفاظ نکل رہے تھے جو سنائی نہیں دے رہے تھے، تو میں نے قریب کان لگا کر سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا ارشاد فرما رہے تھے۔ تو جب کان لگا کے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ ایک طرف یہ عورت بھی ہمارے ماتحت رہتی ہیں اور دوسری طرف ہمارے ملازم جو رہتے ہیں، ہمارے انڈر میں جو نوکر حضرات ہیں وہ بھی ہمارے ماتحت رہتے ہیں، تو ان کے حقوق کو بھی حفاظت ہمارے لیے ذمہ ضروری ہے۔ ہمارا جو عہد و پیمان ہوا ہے وہ برابر کا ہے۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیٹھ بنایا ہے، تو سیٹھ اگر کوئی بنتا ہے تو اپنی قدرت سے نہیں بنتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، خدا پاک کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت سے سیٹھوں کو جو آج نوکری کرتے ہیں اور بہت سے نوکروں کو جو آج سیٹھ بنے ہوئے ہیں۔ کوئی کسی اور کی بہی کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں، آج بھی میں آپ اگر ملو گے الگ سے میں بتاؤں گا کہ یہ پہلے سیٹھ تھا، آج نوکر ہے، اور یہ نوکر تھا جو آج سیٹھ بنا ہوا ہے۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایام کی گردش یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، کس کو کب بڑا بنانا ہے، کس کو کب چھوٹا بنانا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہرگیز اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا بنایا ہے، سیٹھ بنایا ہے، بڑا بنایا ہے، تو اس بڑن پر کے ہرگیز نہیں اتراوے اور کسی نوکر کے اوپر ظلم نہ ہونے پاوے۔ نوکر اور سیٹھ برابر ہیں۔ میں تو اپنے ہوٹل میں اپنے نوکروں کے ساتھ بھی کہتا ہوں کبھی کبھی میٹنگ لے کے کہ ہم اور تم سب برابر ہیں، تم ہمیں اپنی مزدوری دیتے ہو، اپنی محنت دیتے ہو، ہم تم کو اپنی تنخواہ دیتے ہیں، تو وہ ایک چیز دیتا ہے، ہم اسے ایک چیز، اس کے بدلے ہم اس کو ایک چیز دیتے ہیں، تو کون بڑا کون چھوٹا؟ نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کا نظام چلانا تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب سسٹم پیدا کیے کہ کسی کو نوکر بنایا، کسی کو چمار بنایا، کسی کو بھنگی بنایا۔ اگر سارے کے سارے ہماری سوسائٹی میں امیر ہوتے، کوئی بھنگی قسم بنا ہوتا تو گٹر کے نالے کون صاف کرتا؟ لیکن بھنگی کے دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ تجھے گٹر کی نالی صاف کرنا ہے، اس کے ذریعے سے تجھے 2 پیسے ملیں گے۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انتظام چلانے کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم نوکر کو ایک دم ذلیل سمجھتے ہیں، رذیل سمجھتے ہیں، اس کے ہاتھ سے اگر نقصان ہو جاتا ہے تو بڑا عجیب معاملہ، گالی گلوچ، اس کو گالی، اس کی ماں کو گالی، اس کی بہن کو گالی، اور پھر ساتھ لاسٹ میں حکم دے دیں گے کہ اس کی تنخواہ میں سے اتنا پیسہ کاٹ دو۔ جب پیسہ ہی کاٹنا تھا تو اتنی ساری گالیاں کیوں دیے؟ اور جو اتنی ساری گالیاں دے کر اپنی بڑھاس نکال چکے تھے، پھر تنخواہ کیوں کاٹیں؟ تو میرے محترم دوستو، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا ہے جو ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ چیز تھی عورتوں کے بارے میں اور نوکروں کے بارے میں، ہمیں خوب احتیاط کرنا ہے، اپنے آپ کو خوب بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک اہم چیز، امانت کے اندر خیانت مت کرنا ہے۔ جو بعد میں آئے ہیں ان کو میں گوش گزار کر لوں کان تک کہ یہ جو چیزیں ہیں کس کی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی تھی، جس میں سے اہم باتیں، یا پھر یہ کہو کہ تقریباً ساری باتیں آپ کے سامنے بھی میں پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں
5-6 چیزیں آ چکی ہیں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت میں خیانت مت کرنا. امانت میں خیانت مت کرنا. امانت بہت سارے قسم کی ہوتی ہے. وقت کے حساب سے پڑھانے والے پڑھاتے ہیں تو ان کے جتنے گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے وہ ان کے پاس امانت ہے. اس 3 گھنٹہ پڑھانا ہے یا 4 گھنٹہ پڑھانا ہے, اس وقت کے اندر, اس پیریڈ کے اندر وہ کہیں جا نہیں سکتے ہیں, فون پہ لمبی بات نہیں کر سکتے ہیں, ٹائم پاس نہیں کر سکتے ہیں, سو نہیں سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہے. اسی طرح پیسہ کسی ہمارے پاس رکھا ہے تو ہم بغیر اس کی اجازت کے اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتے, اس کو یوز نہیں کر سکتے ہیں. ہاں اس سے کہہ دیا کہ ہاں یہ پیسہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن جب مانگو تو اتنا پیسہ مجھے ریٹرن کرنا پڑے گا, تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو, امانت کا خیال رکھنا. کئی پارٹنرشپ کرتے ہیں تو پارٹنرز کی جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے. تو میرے محترم دوستو, لین دین کے معاملات کو کلیئر کرنا ضروری ہے. لین دین کے جو معاملات ہیں, امانت, اس کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ فرمایا تھا. تو ایک بات نکلی تو مجھے ابھی یاد آیا کہ یہ ابھی الحمدللہ ثم آپ لوگ کی دعاؤں سے, اللہ کے فضل سے یہ بھی شاید میرا اللہ نے زندگی لمبت دی, حج کے بعد کی زندگی دی, تو یہ میرا خیر بعد میں آپس میں مذاکرہ ہوتا رہے گا. لیکن اس مہینے کا یہ میرا آخری خطبہ ہے. انشاءاللہ میری بدھ کے دن کی فلائٹ ہے حج کو جانے کے لیے. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سفر کو قبول فرمائے, آسان فرمائے. تو یہ میرا آخری خطبہ ہے. تو اس کے لیے اپنی مسجد کے متعلق جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے متعلق بھی یہ میرے پاس ایک امانت تھی. کئی سالوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری مجھ پر دی تھی. ہمارے ٹرسٹی حضرات جو ہیں, خالد بھائی ہیں, شوکت بھائی ہیں, فرید بھائی ہیں, اور بھی بہت سے اکبر ماموں وغیرہ جو ہیں, ان لوگوں کے تعاون سے ان لوگوں نے میرے اوپر یہیں سامنے بیٹھ کے, جب مسجد چھوٹی سی تھی یہیں بیٹھ کے ہم نے آپس میں مشورہ کیا تھا. تو تبھی سے ایک ذمہ داری میرے اوپر تھی. تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان مند ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے مجھے قبول فرمایا. خالصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے قبول فرمایا. اور اس مسجد کا جتنا بھی حساب تعمیر ہونے کے بعد ہم لوگ پہلے مالے پہ روم پہ بیٹھے تھے اپنے ٹرسٹیوں کے ساتھ میں, تو جو بھی حساب کتاب, جو بھی لین دین تھا, ہم نے آپس میں بیٹھ کے کلیئر کر دیے تھے. شاید ٹرسٹی حضرات بھی اس میں گواہ ہوں گے. ہم نے پہلے مالے پہ روم پہ بیٹھ کے, حافظ تنظیم اور رضوان جو بیٹھتے ہیں وہی روم پہ ہم نے بیٹھ کے اس کا حساب کلیئر کر دیے تھے. اب مسجد کے اوپر میرا کچھ بھی حق نہیں ہے. مسجد کے اوپر, مسجد کے حق میرے اوپر ہو سکتے ہیں, باقی میرا ذاتی حق مسجد کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مجھے ایک تعمیر کے اندر حصہ لینا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے قبول فرمایا. یہ تعمیر کر کے یہ مسجد آپ لوگوں کے حوالے ہیں. حتیٰ کہ میں نے ابھی تک مسجد کے ٹرسٹیان کے اندر بھی اپنا نام نہیں ڈالا ہوں, کیونکہ مجھے خالصتاً یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. اللہ کی رضا کے لیے کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مجھے قبول فرمایا. اور کوئی حق, کوئی پیسہ, ابھی ہم پچھلے جمعہ کو شاید بیٹھے تھے حافظ رضوان اور حافظ تنظیم وغیرہ بیٹھ کے, تو مسجد کا جتنا حساب کتاب تھا وہ بھی میں نے پورا ان لوگوں کے حوالے کر دیا. اب جب تک آپ لوگ چاہیں گے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تب تک ہم جمعہ کو آئیں گے, آپ کے سامنے یہ خطاب ہوتا رہے گا, اگر اللہ تعالیٰ نے حج کے بعد کے آنے کے بعد کی زندگی رکھی تو. تو میرے محترم دوستو, یہ ایک امانت تھی, آپ لوگوں کے حوالے کی جا چکی ہے. اب ہمارا اس مسجد کے اندر کوئی حق, ذاتی حق نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے یہاں تقریباً ایک لمبے عرصے سے آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں. پہلے عمار میں رہا, مون لائٹ میں رہا, ایک لمبے عرصے 12-15 سال سے آپ لوگوں کے بیچ میں ہوں. تو اونچ نیچ تو ہو ہی جاتی ہے, ایک نظام چلانا ہوتا ہے. تو کبھی کسی کا سختی سے بات کرنی پڑتی ہے, کبھی نرمی سے بات کرنی پڑتی ہے, کبھی سب کو محبت کے ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو میں ممبر سے عاجزانہ, مؤدبانہ آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں, اگر میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو خدا کے واسطے معاف کر لیجیے, خدا کے واسطے معاف کر لیجیے. اور میں نے تو الحمدللہ کبھی کسی کو دل میں دیکھ کے گھومتا نہیں ہوں, ہمیشہ معاف کر کے ہی چلتا ہوں. کیونکہ ایک انسان کو یاد رکھنا چاہیے اگر اس کو آگے بڑھنا ہے, اس کا سفر لمبا ہے, تو ہمیشہ اس کو اپنا دل صاف کرتے ہوئے آگے چلنا چاہیے. تو میں بھی تمام ساتھیوں کو دل سے معاف کرتا ہوں. اور اگر کسی کا کوئی لین دین مجھ سے باقی ہے تو ابھی 2-4 دن اور ہوں یہاں پہ, مجھے
منگل کے دن رات میں یہاں سے نکلنا ہے تو 2-4 دن اور ہوں، کسی کا کوئی حق پیسوں کے اعتبار سے یا کوئی بھی حق باقی ہو تو ابھی 2-4 دن اور ہوں، آ کے مجھ سے کہیں بھی مل لے، مسجد میں بلا لے یا ہوٹل پہ یا گھر پہ آ کے مل لے، میرا نمبر یہاں موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اگر کسی صاحب نے کسی کی ضمانت اٹھائی ہے، کسی کی ضمانت اٹھائی ہے تو اس ضمانت کا ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے یہ صاحب کہیں پھنسے ہوئے تھے، ان کا کہیں قرض تھا 1 لاکھ روپیہ، اب کریم بھائی ان کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے کہ جب تک 1 لاکھ روپیہ پے نہیں کرو گے تب تک میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو میں نے ضمانت دی کہ عبد الکریم بھائی ان کو چھوڑ دو، یہ 30 تاریخ تک اگر نہیں دیتے ہیں تو میں دے دوں گا میں۔ اب 30 تاریخ ہو گئی، حضرت چلے گئے گاؤں 28 تاریخ کو ہی، اب عبد الکریم بھائی مجھے فون کریں گے کہ مولانا کیا ہوا، آپ کا بندہ تو آیا نہیں 30 تاریخ کو دینے کے لیے، اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کو پیمنٹ کا ارینج کر کے ان کو پیمنٹ کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کے نظام کو صحیح کرنے کے لیے، تاکہ ایک دوسرے کا وشواس، بھروسہ، اعتماد قائم رہے۔ آج تک تو کیا ہوتا ہے کہ امانتوں کا اور ضمانتوں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ کوئی بندہ چیک بھی دیتا ہے نا تو چیک دینے کے بعد بھی وشواس اور بھروسہ نہیں ہوتا ہے، کہ 95% امید ہوتی ہے کہ وہ چیک بھی باؤنس کرا دے گا۔ زبان تو بہت دور کی بات، زبان تو دی، زبان دی، چیک دیا، اس کے اوپر قلم بھی چلایا، لیکن پھر بھی چیک کی باؤنس ہونے کی 95% امید ہوتی ہے، یقین ہوتا ہے کہ یہ بھی اس کو باؤنس کرا دے گا۔ یہ میرے محترم دوستو کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے نا، امانت اور یہ ضمانت، اس کے اوپر عمل نہ کرنے کی وجہ سے یہ حالات ہیں۔ آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو خوش رہو گے۔ بڑی پوائنٹ کی بات ہے۔ آج ہم لوگ سب کے سب مرجائے ہوئے ہیں، سب کے سب پریشان حال کیوں ہیں؟ بس دنیا 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 کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہر وقت تکلیف میں، ہر وقت پریشانی میں رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخرت کو سامنے رکھو، آخرت کو سامنے رکھو، اور آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے دنیاوی زندگی گزارو، خوشحال ہو جاؤ گے، ہمیشہ خوش رہو گے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں، وقت بھی ہو چکا ہے، لیکن پھر ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، کئی بار دے چکا ہوں، ایک بار اور دیتا ہوں کہ اس مثال کو ہم کیسے سمجھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حکم کو ہم کیسے سمجھیں کہ آخرت کو سامنے رکھنا ہے، دنیاوی زندگی گزارنا ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کو کیسے؟ ایک پزل ہوتا ہے نا، توڑ پھوڑ جس کو بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں نا، کئی سارے 40-50 ٹکڑے کر دیے اور پھر ہم اس کو بول دیے کہ بیٹا اس کے اوپر ورلڈ میپ ہے، ورلڈ میپ بناؤ۔ کیا کرتے ہیں ہم اس کو؟ بچے کو بولتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے، اس کو بولتے ہیں اس کو ورلڈ میپ کو سیٹ کرو، اس پزل کے پیچھے ورلڈ میپ ہوتا ہے، تو ہم اس کو بولتے ہیں اس کو ورلڈ میپ کو سیٹ کرو۔ اب اس کو کیا، وہ چھوٹا بچہ ہے 8-10 سال کا، اس کو کیا معلوم امریکہ کہاں ہے، پاکستان کہاں ہے، افغانستان کہاں ہے، انڈونیشیا کہاں ہے، اس کو کہاں معلوم؟ تو بیچارہ سیٹ کرتے جا رہا ہے، سیٹ کرتے جا رہا ہے، آدھے 1 گھنٹے سے لگا ہوا ہے، لیکن اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایک دوسرا بچہ آیا، ہم نے اس کو بٹھایا، بیٹا تم بھی یہاں بیٹھو، ہم نے اس کو بھی ایسے ہی توڑ کے دیا کہ بیٹا اس کو سیٹ کرو، اس کو سیٹ کرو، تو وہ بھی لگا، اس نے 2 منٹ میں فٹافٹ سیٹ کر لیا۔ یہ آدھے 1 گھنٹے سے لگا ہوا ہے، اس کا ابھی تک سیٹ نہیں ہوا۔ غور سے سننا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو ارشاد ہے، اس کے بارے میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ یہ بندہ آدھے 1 گھنٹے سے لگا ہے، ابھی تک سیٹ نہیں کر پایا، یہ بندے 2 منٹ میں اس نے سیٹ کر دیا۔ اب بچہ ہے، اس نے کیسے سیٹ کیا؟ تو میں پوچھا بیٹا تو کیسے سیٹ کیا؟ وہ کہتا ہے انکل میں نے دیکھا کہ یہاں پہ شیر کی پونچھ تھی، اور ایک طرف دیکھا کہ شیر کا منہ تھا، ایک طرف دیکھا کہ شیر کی پونچھ اور ایک طرف دیکھا شیر کا منہ تھا، تو اس نے کیا کیا، شیر کے منہ اور شیر کی پونچھ وہ سیٹ کیا، اور پھر اس کے شیر کا پاؤں، اس کا پیٹ، 4 پیر، کان وغیرہ سب سیٹ کر دیا۔ چھوٹے بچے ہوئے، چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، شیر کی تصویر سے واقف ہوتا ہے، تو اس نے پورا سیٹ کر دیا، سیٹ کر کے اس کو دبا کے کوٹ کے فیڈ کر دیا، پھر الٹا کیا تو پورا دنیا کا میپ بن کے ریڈی ہو گیا۔ اور دوسرا بچہ تھا، وہ ورلڈ میپ کے چکر میں ابھی بھی پھنسا ہوا ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی۔ اس کی نظر تھی شیر کی تصویر کے اوپر، شیر کی تصویر کو اسے سیٹ کیا، دنیا کا نقشہ اپنے آپ سیٹ ہو گیا۔ اس کی تصویر، اس کی نظر تھی ورلڈ میپ کے اوپر، وہ ورلڈ میپ کے اندر ابھی بھی الجھا ہوا ہے اور الجھا ہی رہے گا۔ اس کی نظر شیر کی تصویر کے اوپر گئی ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری نظر رہے گی اللہ کے احکامات کے اوپر، دین کے اوپر، آخرت کی زندگی کے اوپر، تو دنیاوی زندگی اپنے آپ سیٹ ہوتی جائے گی۔ اور اگر دنیاوی زندگی کو سیٹ کرنے چکر میں پڑے رہے تو دنیاوی زندگی تو بہت دور کی بات، آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔
وہ بھی سیٹ نہیں ہو پائے گی۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے اوپر ہوگی تو انشاءاللہ دنیاوی زندگی اپنے آپ پرسکون بنتی جائے گی۔ یہ تو ایک چیز تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ادھار لی ہوئی چیز کو لوٹانا ضروری ہے اور قرض کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ آج تو قرض لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے، کسی کو 500 ہزار دے کے ہم ایک بار آزما لیتے ہیں کہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں، چلو بھائی دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ میں 500 ہزار۔ لیکن کچھ لوگ بہت شاطر ہوتے ہیں کہ ایک بار 500 دیے ترنت ایک دن پہلے لوٹا لیتے ہیں، پھر 5000 لینے آتے ہیں 2 دن پہلے لوٹا دیتے ہیں، پھر 50,000 لینے آتے ہیں 4 دن پہلے لوٹا لیتا ہے، پھر 5 لاکھ لینے آتے ہیں تو رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی خوب احتیاط کریں، پہلے دل جیتتے ہیں اور پھر بعد میں پورا خون کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس کا بھی خوب احتیاط کریں۔ آج کل مارکیٹ میں ایسے بہت سے کمپنیز اور بہت ساری ایجنسیاں آئی ہوئی ہیں، تو ہم بہت چوکن نہ رہیں، پیسہ بہت محنت سے کمایا کیا جاتا ہے، تو خوب احتیاط کریں۔ دینی معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا مجمع موجود ہے، پھر بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی کہتے ہیں کہ دینی معاملات میں اپنے آپ کو غلو سے بچانا، دینی معاملات میں اپنے آپ کو غلو سے بچانا۔ نبی ہے تو نبی کو نبی تک رکھنا، کوئی ولی ہے تو ولی کو ولی تک رکھنا، نبی کو نبی سے اونچا مقام اور ولی کو ولی سے اونچا مقام، یا انسان کو جانور سے بدتر، ایسا ہرگز مت کرنا۔ دینی معاملات کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے تربیت یافتہ صحبت یافتہ تقریباً 1.25 لاکھ کے مجمع کے سامنے بھی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دینی معاملات میں اپنے آپ کو غرور سے بچانا۔ تو میرے محترم دوستو، آج ہمیں اپنے آپ کو، ہم جو ہمارے مسلمان بھائی بیچارے جو بہک جاتے ہیں، وہ اسی معاملے کے اندر احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے کسی ایک شخص کو اتنا اونچا مقام دے دیا کہ اس ایک شخص کی وجہ سے ہم ہزاروں آدمی سے بھیڑ جاتے ہیں، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، کہ ہم اس کے بارے میں غور نہیں کرتے ہیں کہ وہ بندہ کس چیز کے لیے لڑ رہا ہے، وہ بندہ کس چیز سے طالب ہے۔ اسی طرح ہم اولیاء کے بارے میں، کبھی نبیوں کے بارے میں، تو میرے محترم دوستو ہر ایک کا ایک مقام ہے، نبی کا ایک مقام ہے، ولی کا ایک مقام ہے، اور آج کے زمانے کی جو علماء کرام ہیں ان کا بھی ایک مقام ہے، تو ہر ایک کو اس کے مقام کے حساب سے اس کی عزت کرنا ضروری ہے۔ تو ایک چیز جو تھی، اور لاسٹ میں آخر میں فرمایا، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، نماز ادا کیا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو، تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سارا خطبہ عطا فرمایا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچایا؟ بآواز بلند اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، کیا میں اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ہمارے نبی، آپ نے اپنے رب کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی یہ انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ اشہد اشہد اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا، تو گواہ رہنا۔ بس اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع کا اختتام فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔